اب وہ ہر ایک پہ کہہ رہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جیسے تم نہیں چاہتے ایسے کوئی مسلمان نہیں چاہتا اس کے مستورات پر برا کام کیا جائے۔ پھر اسے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو اور اس کی شرمگاہوں کو گناہ سے پاک۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے یہ برا کام اچھا لگتا تھا اب اتنی زیادہ برا لگنے، اتنی زیادہ برا لگنے۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک نیک کام کے لیے، ایک ایک معروف کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت معروف کو زندہ فرمائیں گے، منکر مٹے گا، اچھائیاں زندہ ہوں گی، برائیاں ختم ہوں گی۔ اور جب دعوت دی جاتی ہے اللہ رب العزت دعوت کی برکت سے اللہ باطل کو توڑتے ہیں، باطل کو ختم کرتے ہیں۔ دعوت والے کام کو اپنا فریضہ حیات، اپنا فریضہ حیات، اپنی زندگی کا اصل فرض، اس کو ہم قرار دیں۔ جیوں گا تو اس کام کے ساتھ اور مروں گا تو اس کام کو کرتے ہیں۔ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا سونا جاگنا، میرا جینا مرنا اس کام کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، محنت کرتے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ وہاں اسلام کو زندہ پاتے رہتے تھے، اپنی قدرت سے وہاں والوں کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ جب دل ان کی وہاں موت آ جاتی تھی یا اگر جنگ ہوئی تو اس میں شہید، ہر تقاضے کو صحابہ نے قربان کیا، ہر تقاضے کو قربان کیا دین کی دعوت کے لیے۔ ہم بھی اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں، اصل کام بنائیں کہ مرتے دم تک اس کام کو اپنا مقصد بنا کر، اپنا اصل کام بنا کر اس کام کو ہم نے کرنا۔ آپ سب میں سے بہت سے حضرات نے ہمارے محترم حاجی محمد عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے ہوں گے۔ اپنے اکثر بیانوں میں اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا۔ یہ وہی سنا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ حاجی صاحب کے بیانوں میں سنا ہی نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ابھی جواب نہیں دے رہے آپ لوگ؟ ہاں بہت سے لوگوں نے سنا، اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو، اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ جیسے آج دکاندار نے دکانداری کو، تجارت کو اپنا کام بنایا، کارخانے والے نے کارخانہ چلانے کو اپنا کام بنایا، جیسے باغ اور کھیت والے نے باغ میں محنت کرنے کو اور کھیت میں کام کرنے کو اپنا کام بنایا۔ فرمایا کرتے تھے اس دعوت والی محنت کو، حضور والی مبارک محنت کو اپنا کام بنا۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے بھائی ایک چلہ کافی نہیں ہے، 3 چلہ کافی نہیں، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دعوت والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ہر حال میں کرنے والے بنے، ہر حال میں کرنے والے بنے۔ ایک صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جب تبوک کا سفر آیا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تبوک کا سفر بہت سخت سفر تھا، سخت گرمی تھی، اور اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، ایک ایک سواری پر 7 8 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے، اور لمبا سفر تھا، گرمی سخت۔ اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ صحابی جو نئے نئے صحابی بنے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے تبوک پہنچا دے، اپنے راستے میں تبوک پہنچا دے، اور وہاں جا کر میں شہید ہوتا ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ میں اس عبداللہ ذو البجادین کی خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ وہ رونے لگے کہ رسول اللہ میں تو آیا تھا دعا کرانے آپ سے کہ میں شہادت کی دعا کرا دیں، شہادت کی دعا کرتے ہیں، آپ نے تو میرے خون کو کافر حرام کر دیا۔ ارشاد مایا، اے عبداللہ تم تبوک چلو ہمارے ساتھ اور تبوک پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچ کے تم کو بخار چڑھ جائے، بخار تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے، حتیٰ کہ اس بخار کی شدت میں تمہارا انتقال ہو جائے، تب بھی تم شہید ہو۔ خوش ہو گئے، سفر کیا حضور کے ساتھ، جیسے بھی سفر کیا مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ پہنچ گئے تبوک، اور ویسے ہی ہوا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہاں پہنچ کے تو بخار چڑھ گیا، بخار تیز ہو گیا اور تیز ہو گیا اور تیز ہو گیا، حتیٰ کہ اسی بخار کی شدت میں انتقال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے اونچے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دور سے قبرستان میں روشنی دیکھی۔ میں نے کہا اس وقت رات میں قبرستان میں کون آیا ہے، کس کو دفن کرنے آئے؟ میں قبرستان کے اندر گیا
تو وہاں جا کر دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے ہیں لاؤ اپنے ساتھی کو اپنے دوست کو مجھے دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے قبر کو اتاروں. یہ کون تھے؟ یہ وہی عبداللہ بن بجادین صاحب. حضور نے ان سے لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے قبر میں ان کو اتارا. اس کے بعد قبر کو ڈھکا لکڑیوں سے یا اینٹوں سے جس سے بھی ہوا اور اس کے بعد مٹی ڈالی. جب قبر تیار ہو گئی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کی اے اللہ میں آپ کا نبی میں اس عبداللہ بن بجادین سے راضی ہوں اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہوئے. میں اس سے راضی ہوں اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہوئے. یہ وہ صحابی تھے جو کفر کی حالت میں کے دل میں اسلام کی محبت آئی تھی. اپنے چاچا کو کہا کہ میں اسلام لے جا رہا ہوں. چاچا غصے ہو گئے میں نے جو تجھے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا میں جو تجھے اونٹ دیے ہیں تجھے بکریاں دی ہیں کہ اپنا کاروبار کر سب چھین لوں گا اور تیرے کپڑے بھی اتار لوں گا. کپڑے بھی لے کہ چاچا نے پرورش کی تھی. انہوں نے کہا لے لو اپنے سارے اونٹ لے لو اپنی ساری بکریاں مجھے نہیں چاہیے. اب کپڑے اتار کے ڈال دیے چاچا کے سامنے مجھے تمہارے کپڑے نہیں تم کیا اتارو گے میں اتار کے خود دیکھتا ہوں. والدہ کے پاس گئے والدہ نے کہا عبداللہ عبدالعزیٰ کیونکہ جاہلیت میں نام تھا عبدالعزیٰ عبدالعزیٰ تجھے کیا ہو گیا ننگ دھڑنگ ماں کے پاس چلا آ رہا ہے. یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں کچھ زندگی اسلام لانے کی امید تھا کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں آئی لیکن میں تو اب اسلام کے انتظار کرتے چاچا کے اسلام لانے کے انتظار کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا. اب مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ میری موت نہ آ جائے کفر میں اس لیے میں تب جا رہا ہوں. والدہ نے یہ سنا ایک بڑی چادر دے دی. انہوں نے بیچ میں چادر کاٹی آدھی چادر کی لنگی بنائی آدھی چادر کو اوڑھ لی مدینہ رہا اپنی دنیا کو ڈانٹ مار کر سب کچھ چھوڑ کر یہاں ہے. حضور ارشاد فرمایا کہ میں اے اللہ میں اس سے راضی ہوں میں آپ کا نبی ہوں میں اس سے راضی ہوں اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں. اور عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں ان کا یہ اعزاز دیکھ کر میں نے کہا کاش ان کی جگہ میں ہوتا اور آج مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارتے اور میرے لیے دعا دعوت والا کام کرتے کرتے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس کی دنیا بھی بناتے ہیں آخرت بھی بناتے ہیں. تو میرے بھائی دوست بزرگوں ہم نے اعمال کرنے ہیں حضور کی ایک سنت پہ عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور کوئی جذبہ نہ ہو ہمارا میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد کرنا اپنا اوڑھنا چھونا اپنا جینا مرنا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین میری عبادتیں اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ اس کے لیے بھائی اللہ کے لیے ایک اللہ. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس محنت کو محنت کرنا ہے اور اس محنت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. دنیا کے تقاضے دنیا کی ضرورتیں گھر والوں کی بال بچوں کی ضرورتیں ان کو ہم پیچھے کریں اور دین کی دعوت والا کام کو آگے رکھیں. چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے کاروبار کو بھی نہیں چھوڑنا بچوں کی ضروریات کے لیے انتظام کرنا ہے محنت کرنی ہے لیکن اصل اس کو بنائیں. کبھی ضرورت پڑ جائے ایسا تقاضا آ جائے کہ ایک طرف دنیا کا تقاضا ہے ایک طرف دین کی دعوت کا تقاضا ہے ہم دین کی اور دین کی دعوت کے تقاضے کو مقدم کریں گے اور دنیا کے تقاضے کو پیچھے کریں گے. اس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں اللہ ہماری روزی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نازل ہوں گی. آپ سب تیار ہیں پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ اور پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے ایک ایک برج اعظم میں جائیں گے اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنی جان کی باقی لگا تیار ہے اس کے لیے بھائی مجھے جانے کے لیے اپنی جیب پہ کیا مت کیجیے گا جیب میں کتنے